ایمیزون کے جنگل میں اکتوبر کا مہینہ عجیب ہوتا ہے۔ نمی، بارش، بادل، دھند، ہوا کی سمتوں میں پراسرار تبدیلیاں اور کبھی کبھی ایسی خاموشی جو انسان کے اندر تک اتر جائے۔ 2009 کے آخری دنوں میں جنگل کچھ مختلف کہہ رہا تھا۔ دریاؤں پہ چلنے والی کشتیاں معمول سے زیادہ دھیرے چل رہی تھیں۔ درختوں کی چوٹیوں پر بیٹھے پرندے بار بار سمت بدل رہے تھے۔ ایک رات تو یہ بھی دیکھا گیا کہ بندر جن درختوں پر عام طور پر شور مچاتے تھے وہاں اچانک سناٹا چھا گیا۔ جنگل بول رہا تھا مگر انسانوں کو اس کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ 29 اکتوبر کی صبح برازیل کی ایئر فورس کے بیس پر ایک معمولی دن تھا، لیکن کچھ اہلکاروں نے بتایا کہ ہوا میں عجیب بو ہے، بہت پرانی، نمی بھری، کسی بھاری چیز کی آمد جیسی۔ کوئی اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیتا مگر ایمیزون کے پرانے لوگ جانتے تھے کہ جب جنگل کا مزاج بدلتا ہے تو کچھ غیر معمولی ہونے والا ہوتا ہے۔ اسی صبح سیسنا C-98 طیارہ روانہ ہوا۔ 7 ہیلتھ ورکرز، 4 عملہ، کل 11 لوگ تھے۔ سب نے سوچا کہ یہ ایک اور عام فلائٹ ہوگی، بارش معمول کی بات تھی، کوئی تشویش نہیں۔ لیکن موسم نے اچانک خود کو بدل لیا، جیسے کسی نے دور بیٹھ کر ایک سوئچ دبا دیا ہو۔ درجہ حرارت گر گیا، روشنی بھی مدھم ہو گئی، بادلوں کی تہیں ایک دوسرے پر چڑھ گئیں اور پھر وہ دھند آئی جو اکثر ایمیزون کے سب سے خطرناک علاقوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس دھند کو قبیلے والے کاوا دھند کہتے ہیں، ایسی دھند جو راستے بھی بھلا دیتی ہے۔ پائلٹ نے ریڈیو پر کچھ کہا، ویزیبلٹی 0، کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ آواز ٹوٹی، پھر خاموش ہو گئی۔ کنٹرول روم نے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر کوئی جواب نہیں۔ ریڈار پر طیارہ ایک بار جھلکا، پھر ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ دن بھر طیارے کی تلاش ہوئی، ہیلی کاپٹر اوپر گھومتے رہے، ڈرون بھی بھیجے گئے، سیٹلائٹ کی تصاویر بھی دیکھی گئیں، مگر جنگل اتنا گھنا تھا کہ کہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گویا جنگل نے اس دن ایک بہت بڑا راز اپنے اندر چھپا لیا ہو۔ اب قصہ شروع ہوتا ہے مٹس قبیلے سے، ایک ایسا قبیلہ جو انسانی دنیا سے بہت دور مگر جنگل کی روحانی دنیا کے بہت قریب رہتا ہے۔ وہ درختوں کی آوازیں سنتے ہیں، جانوروں کی حرکتوں سے موسم کا اندازہ لگا لیتے ہیں اور ہوا کے بہاؤ سے سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ حادثہ ہوا ہے۔ اس رات قبیلے کا بزرگ اتاوا سو نہ سکا، اس نے ہوا کے ساتھ ایک فاصلہ سنا، جیسے کہیں دور کوئی بھاری چیز گری ہو۔ اس نے درخت کے تنے پر ہاتھ رکھا، درخت ہلکا سا لرز رہا تھا، جیسے کوئی صدمہ سہ رہا ہو۔ اتاوا نے نوجوانوں کو جمع کیا، اس نے صرف ایک جملہ کہا، ہوا زخمی ہے، کوئی گرا ہے، ہمیں جانا ہوگا۔ قبیلہ چل پڑا۔ راستہ مشکل تھا مگر ان کے لیے نہیں۔ وہ پتے دیکھتے، ٹوٹے تنوں کو چھوتے، آوازوں کو سنتے، مٹی کی خوشبو سونگھتے۔ اتنے وسیع جنگل میں ایسے نشانات ایک عام انسان نہیں پڑھ سکتا تھا، مگر ان لوگوں کے لیے یہ آسان تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد انہیں ایک اور عجیب چیز نظر آئی، درختوں کی چوٹیاں جیسے اوپر سے دبی ہوئی ہوں، جیسے کوئی بہت بڑی چیز ان پر گری ہو، مگر آگ جلی نہیں تھی۔ دھات کی بو تھی مگر دھات بھی پگھلی نہیں تھی۔ شاخیں ٹوٹی تھی مگر جلی نہیں تھی۔ یہ ایک اور علامت تھی، وہ علامت جسے قبیلے والے روحوں کی گرفت کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز زمین سے ٹکرا نہیں پائی، جیسے کسی نے اسے آخری لمحے روک لیا ہو۔ پھر قبیلے نے وہ آواز سنی، بہت مدھم، جیسے کوئی آخری سانس کے ساتھ کسی کو مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ وہ دوڑے، جھاڑیاں ہٹائیں اور سامنے وہ منظر تھا جس نے ان سب کے قدم روک دیے۔ طیارہ زمین پر نہیں تھا، درختوں کی موٹی شاخوں کے بیچ جیسے پھنسا ہوا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ طیارے ہمیشہ گر کر زمین میں دھنس جاتے ہیں، لیکن یہاں جیسے کسی بڑے ہاتھ نے اسے آہستگی سے تھام لیا ہو۔ طیارے کے نیچے 9 لوگ پڑے تھے، زخمی، نیم مردہ، بے ہوش اور خوف زدہ۔ قبیلے والے حیران رہ گئے۔ ایک عورت نے نیم وشنی آواز میں کہا، ہم گر نہیں رہے تھے، ہم رکے ہوئے تھے، جیسے کسی نے ہمیں پکڑ لیا ہو۔ قبیلے والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہ وہی بات تھی جس کا وہ گیت گاتے تھے۔ ایمیزون کے جنگل میں ایک قدیم عقیدہ ہے، اگر جنگل کسی کی موت قبول نہ کرے تو وہ انہیں بچا لیتا ہے۔ زخمیوں کی جلد پر غیر فطری نشانات تھے، درخت کی جڑوں جیسے سیاہ نقش۔ یہ وہی ناقابل یقین علامت تھی جسے قبیلہ آتما چھاپ کہتا ہے، روحانی تحفظ کی نشانی۔ رات آئی اور رات کے ساتھ وہ آوازیں جو انسانوں کو ہمیشہ خوفزدہ کرتی ہیں۔ کبھی شاخیں بغیر ہوا کے ہلتی تھیں، کبھی دور کوئی عورت روتی ہوئی سنائی دیتی، کبھی کوئی سایہ گزرتا محسوس ہوتا، کبھی کوئی زخموں کے قریب آتا اور پیچھے ہٹ جاتا، جیسے وہ انہیں چھونا چاہ رہا ہو مگر کسی قانون کے خلاف ہو۔ ایک زخمی نے کہا، ہم نے تہہ خانے کی روشنی دیکھی تھی طیارہ گرنے سے پہلے، سفید، بہت سفید۔ قبیلے کے جنگلی شکاری نے جواب دیا، وہ جنگل کے محافظوں کی روشنی ہوتی ہے، وہ تب آتی ہے جب موت قریب ہو اور زندگی ابھی ادھوری ہو۔ اگلے دن قبیلہ ریسکیو ٹیم کو لے کر واپس آیا۔ ریسکیو ٹیم نے وہ مناظر دیکھے جو سائنس ابھی تک سمجھ نہیں پائی۔ طیارہ درختوں پر رکا ہوا، 9 لوگ بھی زندہ، چوٹیں انتہائی کم آئیں،
درندے ایک بھی نہیں اور 2 لوگوں کے جسم پر جڑوں کے نشان۔ سب شدید خوف میں ہیں مگر سانس سب کی چل رہی تھی۔ ریسکیو کیپٹن نے سر پکڑ لیا۔ یہ حادثہ فزکس کے اصولوں کے خلاف ہے، اوتاوا بولا۔ کہا تھا نا جنگل نے انہیں چنا ہے۔ جیسے ہی زخمیوں کو اٹھایا گیا جنگل سے وہی عورت کی آواز آئی، قریب، بہت قریب، لیکن وہاں کوئی عورت تھی ہی نہیں۔ ریسکیو عملے نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں سوال دیکھا کہ یہ کون تھی۔ بعد کے ہفتوں میں ایک اور خوفناک بات سامنے آئی۔ 9 زندہ بچ جانے والوں کے خواب ایک جیسے تھے۔ ایک سفید روشنی تھی، بڑے بڑے ہاتھ تھے، درختوں کی سرگوشیاں اور ایک عورت جو کہتی تھی ابھی واپس مت آنا، وقت باقی ہے۔ اور حیران کن طور پر تمام زندہ بچ جانے والوں کے جسم پر لگے نشانات چند دنوں میں غائب بھی ہو گئے، جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ آج بھی یہ واقعہ برازیل میں ایمیزون میریکل کہلاتا ہے، لیکن مٹس قبیلے کے لوگ آج بھی کچھ اور کہتے ہیں۔ وہ لوگ انسان نہیں بچا رہے تھے، وہ جنگل کے راز کو بچا رہے تھے۔ دنیا جان گئی کہ بعض اوقات ترقی نہیں بلکہ فطرت کے اصل وارث انسانوں کو بچاتے ہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک ریسکیو تھا بلکہ ایک یاد دہانی تھی۔ جنگل کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو اس کے ساتھ جیتے ہیں۔ جہاں ٹیکنالوجی ناکام ہوئی وہاں انڈیجینئس علم کامیاب ہوا۔ انسانیت زبان، نسل اور تہذیب سے اوپر ہوتی ہے۔ آخر میں مٹس قبیلے کے سردار نے صرف ایک جملہ کہا، ہم نے انسان بچائے ہیں، دشمن نہیں۔